پھر 15 نمبر پوائنٹ وہ کہتے ہیں کہ جی حالت یہ ہے کہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جب جواب دیا نا تو فرمایا کہ اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی کتاب بھی نازل کرتے اور کافر چھو بھی لیتے پھر بھی وہ کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، آپ پر فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا؟ اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو معاملہ ہی فیصلہ کن کر چکے ہوتے اور انہیں مہلت بھی نہ دی جاتی۔ یہ وہی بات جو میں نے کی تھی کہ جب منہ مانگا معجزہ آ جائے پھر انکار کرنے والوں پر عذاب آتا ہے۔ پھر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نہ ہوتے، 19 سال بعد مسلمان ہوئے ہیں، رسول اللہ کی اعلان نبوت کے 19 سال کے بعد، 19 سالوں میں مر بھی سکتے تھے، تو یہ رحمت ثابت ہوئی۔ اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو یقیناً وہ بھی بشری شکل میں آتا، پھر یہ اسی شبے میں پڑ جاتے۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 7 سے 9 تک انہوں نے نقل کی ہے۔ سرکار تھوڑا آگے بھی سورۃ الانعام آپ نقل کر لیتے تو عقیدہ کلیئر ہو جاتا، 35 نمبر آیت بھی بتا دیتے، وہ یہ نہیں بتائیں گے، یہاں لکھنی بنتی تھی، وہ ایک آیت ان کا پورا عقیدہ کھا جاتی ہے۔ اے نبی، اللہ اکبر، سر یہ اتنی سخت آیت ہے، میں یہ آیت آپ کو ڈائریکٹ ہی سورۃ الانعام سے آیت نمبر 35 پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 35 سورۃ الانعام۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اے نبی اگر آپ کو گراں گزرتا ہے، آپ کو اس چیز سے دکھ پہنچتا ہے کہ یہ کافر آپ پر ایمان نہیں لا رہے، کس بنیاد کے اوپر؟ کہ یہ نبی منہ مانگا معجزہ کیوں نہیں دکھا رہا؟ ہمارے نبی کا معجزہ دعوی نبوت والا قرآن ہے، ویسے آپ کے بے شمار معجزات ہیں لیکن دعوی نبوت والا قرآن ہے، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی کا اژدہا بننا تھا، اس طرح کا معجزہ ہمارے نبی کا قرآن ہے۔ اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے، ہمارے نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے اس کتاب کو محفوظ کر دیا۔ اور سورۃ العنکبوت میں ذکر ہے کہ یہ نبی کا معجزہ ہے قرآن۔ اس پہ میں نے کئی سال پہلے ایک ویڈیو 2014 میں ریکارڈ کرائی تھی، یہ 2022 چل رہا ہے، 22 مئی 2022 ہے آج۔ 2014 میں میں نے مسئلہ نمبر 85 ریکارڈ کروایا تھا، قرآن اور قتال ہمارے نبی کی دو خصوصیات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلے انبیاء کا معجزہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہوتے تھے دعوی نبوت کے، ویسے ہمارے نبی کو بھی ملے لیکن وہ دعوی نبوت کے لیے نہیں، دعوی نبوت کے لیے قرآن۔ کیوں؟ وہ معجزات ان کی زندگی تک تھے۔ آج بھی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کسی کو مل جائے نا، چاہے وہ آپ امام کعبہ کے ہاتھ میں دیں، چاہے داتا صاحب پکڑ لیں، چاہے عبد القادر جیلانی صاحب پکڑ لیں، چاہے ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پوپ پکڑ لے، یروشلم میں بیٹھا ہوا کوئی یہودی عالم پکڑ لے، اس نے اب اژدہا نہیں بننا۔ لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو نبی الاسلام کے پاس بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ، قیامت تک معجزہ، آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے۔ ایک یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ دوسری قتال، اگلے انبیاء کے رسولوں کے انکار کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا، کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں، کبھی چنگھاڑ کی شکل میں، کبھی سمندر میں غرق کرنے کی شکل میں۔ ہمارے رسول کے انکار کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا، لیکن اس طرح نہیں، قتال کی شکل میں، غزوہ بدر، احد، خندق کی شکل میں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کے ساتھیوں، ہم تمہاری تلواروں سے انہیں عذاب دیں گے۔ ہمارے نبی کے کیس میں عذاب استیصال، صحابہ کی تلواریں اللہ نے مسلط کی مشرکین عرب پر اور رومنز اور پرشینز کے اوپر، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے وقت کے پیغمبر اور رسول کا انکار کیا تھا۔ تو یہ دو ڈفرنس ہیں، اللہ کی طرف سے ویسا عذاب نہیں آیا، نہ اللہ کی طرف سے ویسا معجزہ آیا۔ تو یہ یہاں پر دیکھیں، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی اگر آپ کو گراں گزرتا ہے کہ کافر آپ کو نہیں مان رہے، اعراض کر رہے ہیں آپ کی دعوت سے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ میں کوئی طاقت ہے نا، وہ عبد القادر جیلانی ہے جڑے روح کھول لیندے نے، چھڑ دو عبد القادر پہ گیا جے وچ، قادر دیاں میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تھانوں پٹھا کر کر ماراں۔ میں تو اللہ دی قسمیں ڈردا ہاں، جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں، آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت، ہن سنو، فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا اور ہی چلے گئے قبر۔ ہن مرزا جیلمی بولے گا اچھے غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں، کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آمدہ، ککھ نہیں آمدہ کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے۔
اور چلیا تو پہلے بخاری دی حدیث دا جواب دے کہ کنج 1.25 لاکھ قبر چوں نکل کے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. بابے اور ہی فرمانے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک, تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا ایک گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے, عبدالقادر وچ پہ گئے. اللہ اکبر. ہائے 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 ہائے, ٹارزن پہ گیا دے وچ. اس کا مطلب ہے کہ عبدالقادر جیلانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی پھڈا لے لیتے ہیں, نعوذ باللہ. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اے ایڈے جو کہ ہوندے تے ساڈے نال ساڈی ویڈیوز نال کچھ کر لیندے. ٹھیک ہے چھوڑ دو یار, میں اور پاسے ٹر پاواں گا. اے نبی اگر آپ میں استطاعت ہے نا ان تبتغی نفقا فی الارض, کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ بنا سکتے ہیں نا اے نبی آپ, تو بنائیں. او سلما فی السماء, یا آسمان میں کوئی سیڑھی بنا لیں آپ. ہم نے تو معجزہ نہیں دکھانا, آپ کافروں کا منہ مانگا معجزہ دکھانا چاہتے ہیں. اب یہ بریکٹ میں ہے, یا تو شیخ عبدالقادر جیلانی کو واٹس ایپ کال کر لیں. اللہ دو بندیو, اگر امام الانبیاء کا یہ سٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے, تے بابے تے شاہی کوئی نہیں, لے جاؤ بابے اپنے, نگاہ ماری دے کرتا. زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں, آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں. فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ, لا کہ آپ کوئی معجزہ ان کو دکھا دیں. آپ میں اگر طاقت ہے نا تو آپ کوئی معجزہ دکھا دیں. اب یہاں تو ہونا چاہیے تھا میرا ادنا سا امتی, ہائے 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 ہائے, وہ اتنے بڑے بڑے. یہ حال ہے خدمت گاروں کا, سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے ہم نے کب دعویٰ کیا, یہ دعویٰ نہیں ہے. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, اور چھڑ دو کایا پلٹ دیں. جنہیں پلٹتی سی انہیں پلٹ کے دستی ہے, منہ دے کر چھڑ دیں سارے مرے اور زندے بابے, پلٹ دیں دنیا کی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی تم کر کے بتا دو, اور لاؤ کوئی معجزہ تم دکھا سکتے ہو تو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى, اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو ہدایت دینی ہوتی تو ہم سب کو ہی ہدایت پہ جمع کر دیتے. آپ یہ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں کہ لوگ قرآن قبول کر کے ہدایت پہ کیوں نہیں آ رہے. آپ اگر ان کا منہ مانگا معجزہ آپ میں کوئی طاقت ہے نا تو جائیں زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں, آسمان میں سیڑھی لگا کے کوئی ان کو معجزہ دکھا دیں کر کے. اگلے الفاظ تو سخت ہیں, فلا تکونن من الجاہلین, اے نبی تم تو جاہلوں میں شامل نہ ہو جاؤ. جی قرآن شریف ہے, اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کرتا ہے اے سننے والے, اے سننے والے نو کیا جا رہا ہے کہ تو تلاش کر. یہ نبی علیہ السلام پہ غصہ نہیں ہے, کافروں پر غصہ ہے اس کے ذریعے. تو اس پہ ڈاکٹر سرار صاحب بھی ٹھٹک گئے, انہوں نے کہا چلیں میں احتراماً ترجمہ کرتا ہوں کہ اے نبی آپ جذباتی نہ ہو. تو ادھر تو آپ یہ کر لیں گے, تو جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے وہاں پہ بھی اللہ نے حضرت نوح کو کیا کہا تھا کہ نوح جاہلوں میں تو نہ ہو, یہ تیری اولاد ہی نہیں ہے, یہ ایمان ہی نہیں تجھ پر لے کر آیا. یار مجھے آپ کو پتا ہے کہ جو نبی پر ایمان نہ لائے وہ غرق ہوگا, تو حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں پتا تھا, پتا تھا انہیں, لیکن بحیثیت انسان دل پسیج جاتا ہے اپنے بچے کو اس طرح غرق ہوتے دیکھ کے. پھر انہوں نے دعا کر دی, اللہ نے کہا کہ تو پھر اس پہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی, قرآن میں وہ معافی رپورٹ ہوئی ہے, اور یہاں پہ تو معافی رپورٹ ہوئی ہے, اور بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن وہ اسی چیز کو یاد کریں گے. آج مجھے ڈر ہے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی اس وقت. اب یہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے 36 نمبر آیت میں فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون, حق تو نہیں قبول کرتے صرف وہی جو بات سن لیتے ہیں. والموتى, اور جو مردے ہو چکے ہیں عقل کے اور دل کے. یبعثہم اللہ, اللہ ہی ان کو اٹھائے تو اٹھائے. ثم الیہ یرجعون, پھر وہ لوٹ کر اللہ کی طرف جائیں گے. یعنی یہ عقل کے اندھے ہو چکے ہیں, انہوں نے بات سننی نہیں ہے تو کہاں سے حق قبول کرنا ہے. وقالوا لولا نزل علیہ آیہ, اور کافر کہتے ہیں اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا من ربی, ان کی جانب سے.
قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اے نبی تم فرماؤ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کوئی معجزہ دکھا دے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مفتی صاحب آپ بھی نہیں جانتے، آپ کے فالوورز بھی نہیں جانتے، آپ کے بابے بھی نہیں جانتے تھے، بابوں کے ماننے والے بھی نہیں جانتے۔ سرکار یہ ہے کتابوں کا دین، اور ایک وہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں۔